رب العزت کی توفیق سے ہم انشاءاللہ آیت 177 سے لے کر آیت 202 تک پڑھیں گے. تو چلیے اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں. آیت 177 ہے. پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، اور ترجمہ اور سلیس ترجمے کو سننے کے بعد ہم پھر مختصر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور پھر اس کو ایک نئے انداز سے، یہ جو آپ کو سلائیڈ دکھائی دے رہی ہے، اس آیت کو ایک نئے انداز سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ترجمہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر، نیکی یہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ نیکی صرف اس چیز کا نام ہے، تو نیکی صرف یہ نہیں ہے. ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغربی، اور مغرب کی جانب، ولکن البر، اور لیکن نیکی. اور لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر. یہ پہلی چیز ہو گئی، ایمان بتا دیا گیا. آگے وآت المال، اور وہ دے مال کو، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، اس کی محبت پر، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال دے. تو سوال ہے کہ اپنا مال کس کو دے؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرانے میں. یہ مال کے بارے میں گفتگو ہو گئی. آگے چلیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، تنگی میں اور تکلیف میں، وحین البأس، اور سختی کے وقت. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، جو کہ متقی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیت میں نے بتایا. اس آیت کو یاد کر لیجئے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو 177 کو یاد کر لیجئے. اس ایک آیت کے اندر پورے کے پورے دین کے بنیادی مسائل کو جمع کر دیے گئے. تو چلیں ایک اور انداز سے اس آیت کو سمجھتے ہیں. دیکھیے میں ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے میں اس سلائیڈ کے ذریعے اسی آیت کو ریپیٹ کر رہا ہوں. غور کریں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب پھیر لو. دیکھیں اس سے پہلے کیا بیان ہوا؟ اللہ رب العزت نے قبلے کے بارے میں تمام تفصیلات کو بیان کیا. یہود کا موقف کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، مشرکین مکہ، مسلمان، تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم کیا صرف قبلے کو ہی لے کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم نے صرف اسی کو نیکی سمجھ لیا ہے؟ صرف یہ نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. قبل کا مطلب کیا ہے؟ طرف. ٹھیک ہے، وہ جو قبل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پہلے، یا قبل ہے اس کا مطلب ہے طرف. ولیکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ. ہم 3 سٹیپ کے اندر سمجھتے ہیں نیکی کیا ہے. سب سے پہلے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ہاں، جو ان 5 پر ایمان لے کر آیا یہ نیکی ہے. ایمان بتا دیا گیا. ٹھیک ہے جی، 5 چیزیں بتا دی گئیں. اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ نہ صرف ایمان لایا بلکہ جو اللہ نے اس کو مال عطا کیا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. بالکل جو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں بھی وہی ہے
وآت المال اور اس نے مال دیا علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود اس نے وہ مال دیا. کس کو دیا؟ 6 طرح کی کیٹیگریز بتا دی گئی. ذوی القربى قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مساکین کو، وابن السبیل مسافر، راستے کا بیٹا مطلب مسافر، والسائلین جو سوال کرنے والے ہیں آپ سے، وفی الرقاب رقاب رقبت ان کی جمع گردنیں آزاد کرانے میں، غلام آزاد کرانے میں اس نے اپنا مال دیا. تو 6 طرح کی کیٹیگریز بیان کر دی گئی، ان کو وہ اپنا مال دیتا ہے. مزید چلیے دیکھیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ آگے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس نے نماز کو قائم کیا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، فرضی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اخلاقیات بھی آ گئی کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. کب؟ اذا عاہدوا جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں. پھر بتا دیا گیا کہ صبر کرنے والے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں کب؟ فی البأساء والضراء وحین البأس، جنگ کے اندر صبر کرنے کی ضرورت پڑے، تنگی کے اندر، سختی کے اندر، پریشانی کے اندر، مصیبت کے بعد کسی وقت صبر کرنے کی ضرورت پڑے، یہ صبر کرتے ہیں. اب دیکھیں ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے، اولئک الذین صدقوا، اللہ اکبر، یہ ہیں سچے لوگ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہ ہے تقوی والے لوگ، اللہ اکبر، یہ ہے تقوی والے لوگ. تو بڑی ہی خوبصورت یہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177. آگے چلیے، قصاص کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی. قصاص ترجمے میں بھی میں اس کو قصاص ہی کہوں گا. مطلب کیا ہے قصاص کا؟ مطلب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنا. ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، اس قاتل پر حد کو قائم کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص، قتل کے بدلے میں قتل. دین اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، کیا احکامات ہیں؟ چلے ہم پڑھتے ہیں ان 2 آیات کے اندر 178 اور 179. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص لکھ دیا گیا ہے تم پر قصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص. لفظی مطلب لکھ دیا گیا، کتبہ فعل مجہول، لیکن اصطلاحی ترجمہ کیا؟ تم پر فرض کر دیا گیا قصاص. فی القتل جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں ان میں. اچھا وہ جو قصاص ہے تفصیل، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفیا پس جسے معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی. اگر کسی کو مقتول ایک بندہ قتل ہو چکا ہے، اس کے ورثاء کی طرف سے اس قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے، فاتباع بالمعروف تو اتباع کرنی چاہیے نیکی کی. معروف کا مطلب نیکی ہے، تو نیکی کی اتباع کی جائے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے. نیکی کے ساتھ اتباع کی جائے اور احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ یہ تخفیف ہے، یہ تمہارے لیے یہ تخفیف ہے، مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ اور یہ رحمت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ تخفیف ہے اور رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَى پس جو بغاوت کرے، حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فَلَهُ پس اس کے لیے عذاب عذاب ہے. اچھا کیسا عذاب ہے؟ علیم دردناک. دیکھیے عذاب کی ابھی تک آپ نے 2 صفات پڑھی، ایک عذاب عظیم اور ایک عذاب علیم. علیم علم سے ہے مطلب دردناک، اور عظیم جو ہے وہ عظمت سے ہے مطلب بہت بڑا عذاب. پھر اللہ رب العزت نے ایک حتمی بات کر دی، فرمایا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والو، اے عقلوں والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کیوں؟ لعلکم تاکہ تم تتقون ڈر جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی آ جائے. یہ وجہ ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ہے. مختصر تفسیر کو سمجھیے. ہوتا ایسے تھا
زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کو پتا تھا جاہلیت کہاں پر پہنچی؟ اس جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا ایک بندہ قتل ہوتا تو دوسرے قبیلے والے اٹھ کر اس قبیلے کے کئی بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ اس چیز کی نفی آ رہی ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک کو ہی قتل کرو. بدلہ لینا ہے تو وہ ایک کو ہی قتل کیا جائے گا. اسلامی حکومت میں، اسلامی نظام میں صرف جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا نفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس ہے. یہ پہلی چیز. دوسری، اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو جی بالکل وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اسے چاہیے کہ معافی کے اندر بھی نیکی سے کام لے. معافی کے اندر بھی نیکی سے کام لے. یہ نہ ہو کہ آج معاف کرے کل پھر اس کو نقصان پہنچانے کی طرف اٹھ کھڑا ہو، جب اس کو اپنے اس مقتول کے قتل کی دوبارہ یاد آئے جذبات کے اندر. نہیں، اگر معاف کرنا بھی ہے تو نیکی کو اختیار کرے، نیکی کی اتباع کرے. اور اداء الیہ باحسان. اب دیکھیں جب معاف کرے گا تو معاف کرنے میں یا تو یہ ہوگا کہ وہ کہے گا بغیر فدیے کے میں معاف کرتا ہوں، فدیہ نہیں چاہیے، یا وہ یہ ہوگا کہ نہیں مجھے فدیہ چاہیے، آپ اس کے بدلے میں فدیہ دیں. اب اگر فدیے کا اس نے مطالبہ کیا تو اداء الیہ باحسان، قاتل کو چاہیے کہ احسان کر کے اس کو ادا کرے. فدیے کی ادائیگی وہ احسان کے ساتھ کرے، مطلب بڑے اچھے طریقے سے فدیہ ادا کرے. فدیے انہوں نے تمہاری جان بخش دی، تمہیں چھوڑ دیا زندہ، تمہیں چاہیے کہ تم فدیے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اب اعتداء بعد ذلك کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معاف کرنے کے بعد کسی نے حد سے تجاوز کیا تو یاد رکھو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، کہ پہلے معاف کیا پھر حد سے تجاوز کیا. یا پھر قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی فدیہ دینے کے اندر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے. اللہ رب العزت نے ایک حتمی بات کر دی آیت نمبر 179 کے اندر کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. بعض کفار کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک شخص کو قتل کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر زندگی ہے. ایک شخص ہے وہ قاتل ہے، اس نے ایک بندے کو قتل کیا، جو قتل ہوا وہ مقتول، جو قتل کرنے والا ہے وہ قاتل. اب اس قاتل کو قتل کرنا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیا مطلب جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کیسے زندگی ہے؟ یہاں پر تو قاتل قتل ہو رہا ہے، ایک جان کم ہو رہی ہے معاشرے سے، کیسے زندگی ہے تمہارے لیے؟ تمہارے لیے زندگی ایسے ہے کہ ایک شخص کو قتل کرو گے تو پورا معاشرہ امن و امان کے اندر آئے گا. باقی لوگوں کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے گا کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر امن و امان پھیلے گا اور ایک قتل کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگی کو امن و امان حاصل ہو جائے گا. لیکن وہ معاشرہ جس معاشرے میں قصاص نہیں ہوتا، قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوتا، پھر ادھر قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل، پھر قتل، بعض اوقات پورے خاندان بھی ایک قتل کے بدلے میں قتل ہو جاتے ہیں. اور آپ اپنے معاشروں کے اندر اس چیز کی واضح طور پر جو ہے وہ گواہیاں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قصاص نہیں ہے، قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے. جی آیت نمبر 180 اور 181 کی طرف چلتے ہیں جس میں وصیت کے بارے میں ہے، وصیت کے احکام. میں نے اب ذرا آپ غور کریں نا، حضرت انس بن مالک کے اس قول کو سمجھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بالکل آپ کو جو ہمارا لیول 1 کا پہلا سبق تھا اس میں بتایا گیا تھا سورۃ البقرہ کی فضیلت میں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم میں جس کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آتی ہوتی اس کو وہ پڑھ لیتا اچھی طرح سمجھ کر، تو ہمارے اندر وہ عظیم سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ بندہ بڑا شان والا ہے، اس کو پوری سورۃ البقرہ اور آل عمران آتی ہے. تو دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر کس قدر احکامات ہیں. آج ہی آپ نے کیا دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کس کے احکامات پڑھے؟ آپ نے دین کے بارے میں تفصیلات پڑھی ایک ہی آیت کے اندر، پھر آپ نے قصاص کے احکامات پڑھے، اب آپ وصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، فرض کر دی گئی ہے تم پر، کیا؟ اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت، موت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو تو اس پر لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. ان تارک خیرا،
اگر وہ کوئی خیر چھوڑے، ان ترک اگر چھوڑے خیرہ خیر، کیا فرض کر دی گئی ہے؟ الوصیت، یعنی الوصیت کا تعلق کتبہ کے ساتھ ہے، کتبہ الوصیت، فرض کر دی گئی ہے وصیت، کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، نیکی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن بدلہ، پس جو اس کو بدل ڈالے، بعدما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، جو اس کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو کیا ہے؟ فإنما، تو بس، اثمہ، اس کا گناہ، تو اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ، اس کو بدل ڈالتے ہیں، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی بدلے گا بھی تو اللہ رب العزت تو سنتا بھی ہے، وہ تو علم بھی رکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، اگر بعد میں کسی نے بدلا بھی تو اللہ تو علم رکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا، اللہ کی جو صفات آیات کے آخر میں ذکر ہوتی ہیں ان کا اس آیات کے ٹاپک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، آیت نمبر 180، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ وصیت کے احکامات نازل ہونے کے بعد، وراثت کے احکامات نازل ہونے کے بعد، یہ جو وصیت کے بارے میں ہے یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی تلاوت تو قرآن میں باقی ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے وصیت نہیں کرنی، کیوں؟ سنن ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه، اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، وارث کے لیے یعنی کوئی بندہ مرتے ہوئے یہ وصیت کر جائے کہ میرے بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، کیوں آپ وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کا حصہ رکھا ہے، آپ کے مرنے کے بعد ان کو ملے گا، شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اب وصیت کے اندر ان کو نامینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اختیار دیا کہ وہ اپنے ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی 1/3، تیسرے کا یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا چیٹ کے اندر جواب دیجئے، ایک بندے کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت کرے جو کہ اس کا وارث نہیں بن رہا، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی مسجد، کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو 3 لاکھ میں سے وہ کتنے کی وصیت کر سکتے ہیں؟ جلدی بتائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، BCO جو بات درست آ رہے ہیں الحمدللہ، وہ 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے، باقی 2 لاکھ کی نہیں۔ کیوں؟ باقی 2 لاکھ اس کے ورثاء کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ وصیت کرنا چاہتے تو 1 لاکھ میں سے کر دے، ثلث کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ کافی ہے اور تیسرا حصہ بہت زیادہ ہے وصیت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے جی۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر 27 مکمل کیا، صفحہ نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم 5 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 182 سے لے کر 186 تک، 182 سے 186 تک۔ ان 5 آیات کو 5 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، ماشاءاللہ ہر آیت کا الگ ٹاپک ہے، اور دیکھیں ہماری ٹیم کی طرف سے ماشاءاللہ آپ ہی کے لیول 5 کے سٹوڈنٹس کی طرف سے ماشاءاللہ کتنی اچھی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر عطا کرے جو کہ کورس کو اتنے خوبصورت انداز کے اندر تیار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان 5 آیات کو 5 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا گیا، ہم 1 بائی 1 ان ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک وصیت کے احکامات، ابھی بات جاری ہے، جو پچھلے صفحے میں شروع ہوئی وصیت کے بارے میں وہی بات جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن خافا، پس جو ڈرے، فمن خافا، پس جو، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، جو بھی، یہاں پر جو ہے، پس جو ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جو وصیت کرنے والے سے ڈرے، جنفن، ایک طرف ہونے کی، اور اسمن، یا گناہ کی۔ جنفن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ون سائیڈڈ، کسی ایک کی سائیڈ لینے کی، یا پھر اسمن، گناہ کی، گناہ سے ڈرے کہ یہ کوئی گناہ کر جائے گا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان صلح کروائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب ایک بندے کو پتا چلا کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ کیا کرے گا،
یہ اپنے ورثاء کو مال سے محروم کرنے کے لیے کچھ مرنے سے پہلے یا تو سارا مال کسی کو دے جائے گا یا پھر سارا مال کچھ یعنی ورثاء کو محروم کرنے کی نیت سے. ایک صورت اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ مثلاً اس کی بیوی ہے, مرنے سے پہلے بیوی کو اس نیت سے طلاق دے دیتا ہے تاکہ یہ میرے مال کی وارث نہ بن سکے, نعوذ باللہ. یعنی کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ وصیت کرنے والا جو ہے وہ ظلم و زیادتی کے اندر یا گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر ہے, تو اصلاح کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. شریعت کے اندر آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا, کسی نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا, تو شریعت اسلامیہ بالکل اس چیز کی نفی کرتی ہے. شریعت کے اندر آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنے کسی اولاد میں سے کسی کو یا اپنے کسی وارث کو آگ کریں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حصہ دیا ہے. ہاں, ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے, اور اگر آتی بھی ہے تو آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ انہیں آگ کر سکیں. جی, یہاں پر آیت نمبر 183 سے لے کر آنے والی 3-4 آیات کے اندر 5 آیات کے اندر بلکہ کل رمضان کے بارے میں گفتگو ہوگی. بڑی دلچسپ, یعنی رمضان کے بارے میں ماشاءاللہ جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہے ہیں تو رمضان قرآن کے کورس میں وہی آیات آج آ چکی ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 183 سے لے کر غالباً آیت نمبر 100 آپ کی جو 86-87 تک رمضان کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی. بیچ میں ایک ٹاپک آئے گا اور میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں ایک ٹاپک آ گیا, اور وہ کیا ٹاپک ہے, وہ کتنی ضروری چیز ہے جنہیں رمضان کی 3 اور چوتھی 4 رمضان کی آیات کے درمیان میں ایک موضوع کو رمضان سے ہٹ کر بیان کر دیا گیا. کیوں بیان کر دیا گیا؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں رمضان کے بارے میں. جی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتبا تم پر فرض کر دیے گئے, لکھ دیے گئے, علیکم تم پر, الصیام روزے, کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے تھے, علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے, علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. کیوں فرض کیے گئے ہیں, کیا مقصد ہے؟ لعلکم تاکہ تم تتقون, ڈر جاؤ, تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر آ جائے. یہ مقصد ہے روزوں کے فرض کیے جانے کا. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ میں اس مشکل کے اندر یا یہ جو مجھ پر کوئی بھی چیز فرض کی گئی ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ دوسرے بھی ہیں, تو یقین جانے میں نے یعنی ذاتی زندگی کے اندر اس کا تجربہ کیا کہ اس کی پریشانی کچھ کم ہو جاتی ہے. یعنی میں ایک چھوٹا سا آدھے منٹ کا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آفس کے نیچے جتنی گاڑیاں کھڑی تھیں, جب آفس سے واپس گھر پہنچے تو پتا چلا کہ آپ کے نمبر پر جرمانہ آ چکا ہے, آپ کو جرمانہ ہو گیا ہے. سعودی عرب میں جو رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہی ہے. اچھا, وہ غلط پارکنگ کی وجہ سے جرمانہ ہو گیا. ایک پریشانی سی ہوئی کہ یار یہ کیا جرمانہ ہو گیا, روز ادھر ہی کھڑی کرتے ہیں پارکنگ, لیکن آج جرمانہ ہو گیا کیونکہ وہ منع کیا گیا تھا. اچھا, اگلے دن جب آفس گئے نا تو پتا چلا کہ سب کو جرمانہ ہوا ہے, یعنی ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ مجھے بھی ہوئے تھے. آپ یقین جانے کہ سب کی پریشانی نا بہت حد تک کم ہو گئی کہ یار یہ تو پورے آفس کے جتنے ورکرز تھے سب کو ہو گیا, سب کی گاڑیاں نیچے کھڑی تھیں. تو یہ اس وجہ سے دیکھیں انسان کی فطرت ہے. اللہ رب العزت نے جہاں پر روزوں کی فرضیت کا کہا, نعوذ باللہ, یہ جرمانہ تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن اگر کسی کو اپنے لیے یہ مشقت یا مشکل لگے تو وہ جان لے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. صرف امت محمدیہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے, ان پر بھی روزے تھے. بلکہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صورتحال میں ان پر جو روزے فرض تھے وہ ہم سے بھی زیادہ مشقت والے تھے, ہم سے بھی زیادہ مشقت والے تھے, جس کی تفصیل آگے آ بھی رہی ہے. جی, اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 184 میں مریض اور مسافر کے کچھ احکامات کو بیان کر دیا. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہے. کل ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آئے گا, ماشاءاللہ آج 8 روزے ہو بھی چکے ہیں. یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کانا, پس جو ہو, منکم, تم میں سے, مریضن, مریض, او علی سفرن, یا سفر پر, فعدتن, پس گنتی پوری کرے, من ایام اخر, دوسرے دنوں کی, من ایام دنوں کی, اخر دوسرے. جو سفر پر ہو اسے کیا, جو سفر پر ہو یا مریض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے.
وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ کیا کریں؟ فدیتن فدیہ دیں، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرا جو خیر کا کام تطوعا کرنا چاہے، خوشی خوشی خیر کا کام کرنا چاہے، فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ جیسے کہ لکھا بھی گیا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ شروع اسلام میں ایسے تھا کہ اگر کوئی طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھنا چاہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک، بعض صحابہ کے نزدیک، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، ان کے نزدیک اس آیت کا حکم باقی ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو عمر رسیدہ ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی اگرچہ طاقت تو رکھتے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ وہ طاقت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کر لیں؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ طاقت تو رکھتے ہیں لیکن مشقت ہو جائے گی ان پر، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے بعض مفسرین کے نزدیک، اور بعض نے کہا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے، اب سب پر روزہ رکھنی ضروری ہے، فدیہ نہیں ہے جی، سوائے مریض کے یا پھر مسافر کے، اور اس کی تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 185 پڑھیے آپ، اس کے اندر مزید تفصیل آ رہی ہے اس مسئلے کی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور یہ واضح دلائل پر مشتمل ہے۔ بینات کا مطلب بینتن کی جمع ہے، مطلب جو واضح دلیل ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا روزے روشن کی طرح واضح، بینات واضح دلائل۔ اچھا وہ دلائل کہاں سے ہیں؟ کون سے دلائل ہیں؟ من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور فرقان کے، مطلب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ فمن شاہدہ پس جو پالے، شاہدہ کا مطلب حاضر ہونا ہوتا ہے، جو حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے یا اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصم ہو تو اسے چاہیے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو مریض ہو، او علی سفرین یا سفر پر ہو تو وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے۔ فعدۃ پس گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ تنگی۔ یسر کا مطلب جو یا کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور جو عین کے ساتھ ہو عسر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنگی۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو اس گنتی کو، یہ جو گنتی ہے رمضان کی اس کو مکمل کرو، 29 یا 30۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر، تم تکبیر بیان کرو۔ اچھا کس چیز پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ تو اس آیت کے اندر مزید مسافر اور مریض کے احکامات کو بیان کر دیا گیا۔ یاد رکھیے مریض کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مریض ہے جو دائمی مریض ہے، یہ جو مرض اس کو لگا ہے اب تو یہ جانا ہی نہیں، مثلا بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، فالج کا مرض ہے، دیگر ایسے امراض ہیں جن میں روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا اور وہ اب جانے والے بھی نہیں ہیں، دائمی مریض ہے، تو ایسا مریض کیا کرے گا؟ ہر روزے جتنے روزے اس نے چھوڑے ہوں گے ان کے بدلے میں وہ مساکین کو کھانا کھلائے گا، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ نمبر 2 وہ مریض جو دائمی نہیں ہے، مطلب جس کو بخار ہو گیا ہلکا پھلکا اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، ٹھیک ہے، وہ جس کا وقتی مرض ہے وہ کھانا نہیں کھلائے گا، وہ رمضان کے بعد گنتی پوری کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چوتھی لائن کو دیکھیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اخر کا مطلب یعنی غیر رمضان، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے۔ سمجھا گئی نا؟ اب دیکھیں مریض بھی
اس مرض کے اندر آپ نے روزہ چھوڑنا ہے جس مرض سے روزے کی حالت میں مرض مزید بڑھ جائے. آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض اور بڑھ جائے گا، تو بہتر ہے پھر روزہ نہ رکھیں. شریعت نے رخصت دی ہے، رخصت پر عمل کریں. جیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے، ایسے ہی اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی رخصتوں پر عمل کیا جائے. جی یہ تو مرض کے بارے میں ہو گیا. سفر کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں. روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اگر تو مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے، تو پھر چھوڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر روزے کو چھوڑا کرتے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کوئی مشقت نہیں ہے اور بالکل میں رکھ سکتا ہوں جیسے آج کل کے سفر ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خلاصہ بتا دیا کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تم اس گنتی کو پورا کرو، یہ جو 29-30 کی گنتی ہے اس کو پورا کرو، اور تم اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا. محترم سامعین سامعات، یاد رکھیے جب بھی اللہ رب العزت آپ کو کسی عبادت کے مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے تو اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے. آج کے درس میں یہ سبق 2 مرتبہ آئے گا. آج کے ایک مرتبہ یہاں پر روزوں، اور آگے جب حج کا ذکر آ رہا ہے تو حج میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا حج پورا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، جیسے آگے چل کے آ رہے ہیں. تو کوئی بھی عبادت اللہ جب آپ کو کرنے کی توفیق عطا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا، پیغام کو پہنچا دیا، تو اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا کرے. جی نیکی کرنے کے بعد اترانا نہیں، تکبر نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور قبولیت کی دعا کرنا. یہ دیکھیے 3 آیات گزری جو کہ روزوں کے بارے میں ہے. 3 آیات روزوں کے بارے میں گزری نا. آیت نمبر 182 83 84 85. آیت نمبر 183 یعنی 183 184 185 3 آیات روزوں کے بارے میں گزری. 186 بیچ میں آگی دعا کے بارے میں، اور آگے چل کر 187 دوبارہ روزوں کے بارے میں آ رہی ہے. تو پتہ چلا 5 آیات ہیں، پہلی 3 روزوں کے بارے میں، 5ویں بھی روزوں کے بارے میں، بیچ میں 4تھی آیت آگی ایک الگ ٹاپک. کیا ٹاپک ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کرے آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں. عن کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے سے اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ، بارے میں. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے اباؤٹ، بارے میں. جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، اللہ اکبر، فَإِنِّي، تو بے شک میں، قریب ہوں. کتنا؟ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اسے، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے، نی مجھے. اچھا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے وہ مجھ ہی پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کو پا سکیں، تاکہ وہ ہدایت کو پا سکیں، رشد کو پا سکیں. انہیں چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں، مجھ ہی پر ایمان لائیں، مجھ سے ہی دعا کریں. اللہ اکبر. تو اس سے آپ کو رمضان المبارک اور دعا کا آپس میں تعلق پتہ چل جانا چاہیے کہ 5 آیات ہیں، پہلی 3 رمضان کے بارے میں، 4تھی دعا کے بارے میں، اور 5ویں پھر رمضان کے بارے میں. یہ تو پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز دیکھیے قرآن مجید کے اندر آپ غور کیجئے، آج بھی اس کی ایک مثال آ رہی ہے. جب بھی سوال کیا گیا لوگوں صحابہ کی طرف سے یا پھر یہود یا کسی کی طرف سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا گیا اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ کچھ بھی ایسا، تو وہاں پر قل کا لفظ استعمال کیا گیا، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ذمے یہ لگایا گیا کہ لوگوں کو بتا دیجئے تو قل کا لفظ استعمال کیا گیا. یہاں پر قل کا لفظ بھی نہیں ہے. دیکھیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں بڑا قریب ہوں، ہونا چاہیے تھا وَقُلْ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں، لیکن نہیں، ڈائریکٹ فرمایا کہ انی قریب، گویا کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پھر خود مخاطب ہو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، سألکا، میرے بارے میں سوال کریں، تو پھر فإنی قریب، تو میں تو بڑا قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں اسے، اور اس سے بات میں مزید تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ جی پھر اللہ رب العزت نے، اب دیکھیں یہاں پر الحمدللہ یہ والا ہمارا پیج نمبر 28 مکمل ہوا، پیج نمبر 29 کو شروع کرتے ہیں۔ غور کریں، بات ابھی رمضان کی چل رہی ہے، آیت نمبر 187 187 میں پھر رمضان کا ذکر آ گیا، لیکن 186 کے اندر دعا کا ذکر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، جیسے رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، رمضان اور راتوں کے قیام کا تعلق ہے، تو اسی طرح رمضان اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو چلیے رمضان کے بارے میں دیگر احکامات کو سیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 ہے ہمارے پاس، اس پیج میں انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 187 سے لے کر 190 تک ہم 4 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ جی احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، جائز ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، روزوں کی رات، کیا الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی عورتوں کی طرف جانا، ہن لباس لکم، ہن وہ عورتیں، ہیا کی جمع ہے ہن، وہ عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہے، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم خاون تم لباس لہن، ان عورتوں کا لباس ہو، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ عالم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم بے شک تم، کنتم تختانون، تم خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنی نفسوں سے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ توبہ کے بعد جب علا آتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا نہیں بلکہ توبہ قبول کرنا۔ توبہ کے بعد جب کیا آئے؟ علا، تاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور اللہ نے تم سے معاف کیا، اللہ نے تم سے معاف کیا۔ اللہ نے فرمایا فالآن، پس اب، باشرو، مباشرت کرو، ان سے، ان عورتوں سے، اب ان عورتوں سے مباشرت کرو، یعنی اب رمضان کی راتوں میں اللہ نے اجازت دی۔ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ، واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، تمہارے لیے سفید داغا، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا واضح ہو جائے، کس سے واضح ہو جائے؟ من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے کی نسبت واضح ہو جائے، یہ ایک چیز ہوگی۔ آگے چلیے، دوسری چیز کیا ہے؟ واضح ہو جائے، اور من الفجری، فجر سے، یہ کس وقت کی؟ یہ فجر کی بات ہو رہی ہے، فجر سے۔ ثم، پھر، اچھا پھر کیا کرو؟ فجر ہو جائے تو پھر ثم، پھر اتم الصیام، روزوں کو پورا کرو، اتمو، امر، پورا کرو، الصیام، روزوں کو، الی اللیل، رات تک، پھر رات تک تم نے کیا کرنا ہے؟ روزوں کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم نے ان سے مباشرت نہیں کرنی، تم ان سے مباشرت مت کرو، کب؟ وَأَنْتُمْ، اور تم ہو، عاکفون، اعتکاف کرنے والے، فی المساجد، مساجد میں، جب مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہے ہو تو پھر عورتوں سے مباشرت نہیں کرنی، پھر عورتوں سے مباشرت نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جو بیان کی گئی یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، تم ان کے قریب مت جاؤ، فلا تقربوها، تم ان کے قریب مت جاؤ، کذالک، ایسے ہی، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی کو اختیار کریں، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوبصورت آیت، جس آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آسانی بھی دی گئی جو کہ شروع میں نہیں تھا، راتوں کے اندر بھی عورتوں کے پاس جانا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آسانی
دے دی گئی. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری امت کے لیے آسانی ہے. اور اسی آیت کے اندر سحری کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا. جی تو سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے؟ کیا دو دھاگے ہم لے لیں اور ہم انہیں دیکھنا شروع کر دیں کہ جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے بالکل الگ دکھائی دینا شروع کر دے تو ہم کہ چلیں جی اب فجر کا ٹائم شروع ہو گیا اور رات کا ٹائم ختم ہو گیا، اس سے یہ مراد ہے؟ نہیں. سفید دھاگے سے مراد دن ہے اور خیط الاسود سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے؟ رات. ٹھیک ہے، یہ دن اور رات مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات. پھر اللہ رب العزت نے حد مقرر کر دی. یعنی یہ آیت ہے اگر کوئی پوچھے کہ روزہ آپ نے افطاری تک مغرب تک رکھنا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. فجر ہو جائے یہاں تک تم کھاؤ پیو، فجر ہونے تک کھاؤ پیو اور پھر روزے کو پورا کرو. کہاں تک؟ الی اللیل، رات ہونے تک، دوبارہ رات ہونے تک. فجر سے لے کر یعنی رات کب ہوتی ہے؟ مغرب. تو مغرب تک روزے کو پورا کرو. ہاں لیکن یہ یاد رکھنا راتوں کو عورتوں سے معاشرت تو جائز ہے، لیکن اگر تم اعتکاف کی حالت میں مساجد کے اندر ہو تو پھر جائز نہیں. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. جی اب یہاں پر ایک اور چیز جو کہ عناوین میں لکھ بھی دی گئی ہے وہ یہ کہ اعتکاف اس آیت کریمہ، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 187 آیت نمبر 187 سے اکثر مفسرین نے صحابہ کرام میں سے بھی ان کے بعد بھی آنے والے ائمہ محدثین فقہا نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اعتکاف کی عبادت مساجد کے ساتھ خاص ہے. تو ہمارے ہاں جو عورتیں خاص کر گھروں کے اندر اعتکاف کر لیتی ہیں تو واللہ عالم اس آیت کریمہ کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کی عبادت مساجد کے ساتھ خاص ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو یہاں پر اعتکاف کو مساجد کے ساتھ خاص کر دیا گیا. تو پتہ چلا اعتکاف مسجد کے علاوہ نہیں ہے. اور ام المومنین امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات تھیں وہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی. لیکن اس کے لیے آپ کے علم میں ہے فقہا نے یہ شروط بھی لگائی ہے کہ اگر مکمل امن و امان ہے، کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے، نہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے، نہ عورتوں کے مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ کر مردوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے، نہ مرد و زن کے اختلاط کا، ان کے خلط مت ہونے کا کوئی بھی ایسا فتنہ یا ڈر نہیں ہے، مکمل امن و امان ہے، پردے کی حالت ہے، سب کچھ ہے، تو عورتوں کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. جی اگلی آیت کریمہ دیکھیے جو کہ آیت نمبر 188 ہے، 188 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ یہاں پر چل کر رشوت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، رشوت کے بارے میں، یا پھر آپ اس کو جدید دور کے اندر رشوت ہٹا کر کوئی بھی ہو آپ اس کو نام دے دیجئے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم انہیں لے جاتے ہو حکام تک. عدلا یدلی کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، کھینچ کر لے جانا، یا تم انہیں لے جاتے ہو حکام تک، حکمرانوں تک. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مالوں میں سے ایک گروہ، مطلب کہ ایک گروہ کا مال تم کھا جاؤ، بالإثم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. بڑا ضروری مسئلہ جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک بندے کے لیے ایک مال، مثلا کوئی پلاٹ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گھر ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن اس نے رشوت دی، زبان کی تیزی کو استعمال کیا، کچھ بھی اس نے کیا، اور کیا ہوا جی، وہ قاضی نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ فیصلہ جیت گیا. اب بتائیے قاضی کا لکھ دینا یا حکمران کا لکھ دینا، کیا یہ پراپرٹی، یہ مال اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے جائز فیصلے، قاضی کے فیصلے کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب میرے پاس مسئلے لے کر آتے ہو تو شاید تم میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہیں، بڑے مضبوط ہے دلائل دینے میں، وہ جیت جاتے ہیں. ہاں اگر میں نے کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دیا تو یاد رکھیں اگر یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کے بھائی کا حق تھا، صرف اس نے تیزی دکھا کر اس کو ہڑپ کر لیا تو گویا کہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی قاضی کا فیصلہ بھی
کسی حرام کو آپ کے لیے حلال نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اس کے بارے میں وضاحت ہے. مزید حج کے بارے میں گفتگو شروع ہونے والی ہے. اللہ اکبر. حج ایک عظیم عبادت ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہے. چاند کے بارے میں سوال. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کس بارے میں؟ عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. وہ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ ہیا، یہ جو چاند ہے، مواقیت للناس، یہ تو لوگوں کے لیے مواقیت ہے، میقات ہے. یہ جو چاند کا معاملہ ہے یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ میقات ہے. والحج، اور حج کے لیے میقات ہے. میقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس سے مراد میقات زمانی ہے. ایک میقات کی دو قسمیں ہیں. ایک میقات ہوتا ہے مکانی. مکانی کا مطلب یہ ہے کہ ریاض والے جا کر طائف سے احرام باندھیں گے، جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، پاکستان انڈیا سے آنے والے وہ یلملم نامی جگہ سے باندھیں گے. تو ایک ہوتا ہے مکان، پلیس، جہاں سے آپ احرام باندھیں، وہ بھی میقات ہے. ایک ہوتا ہے زمانہ، وقت، وہ بھی میقات کہلاتا ہے. مطلب حج کے مہینے جب داخل ہو جائیں، حج کے مہینے جب داخل ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا یہ جو چاند ہے یہ تو لوگوں کے لیے وقت ہے. مطلب دیکھیں رمضان کا چاند آیا تو رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، تو ایک وقت زمانہ آ گیا اس میں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم آؤ گھروں میں، مِن ظُهُورِهَا، ان کے پیچھے سے، پچھلی طرف سے تم گھروں میں داخل ہو، یہ نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی کیا ہے؟ مَنِ اتَّقَى، جو ڈر گیا، جس نے تقوی کو اختیار کر لیا، یہ ہے نیکی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آؤ گھروں میں، مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے دروازوں سے، باب ان کی جمع ابواب. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. بعض انصار کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے، اسلام سے قبل حج کا احرام باندھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ اگر انہیں واپس اپنے گھر جانے کی ضرورت پڑ جاتی کسی بھی کام سے، تو کہتے اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دروازوں سے گزر کر جائیں، اب جانا ہے تو دیوار پھرانگ کر جائیں گھر کے پچھلی طرف سے. اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، ظاہر اصل میں کمر کو بھی کہتے ہیں نا، پچھلی، بیک سائڈ. تو تم گھروں کی پچھلی طرف سے، بیک سائڈ سے گھروں میں داخل ہو، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے جو ڈر جائے، جو تقوی کو اختیار کرے، یہ ہے نیکی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے کی سائڈ سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ڈر، تقوی کو اختیار کرے تاکہ تم ڈر جاؤ. جی میقات کو دوبارہ ایکسپلین کریں. میقات میں نے کہا دو طرح کے ہیں. ایک میقات جس کا تعلق پلیس، جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ احرام باندھنے کی جگہ مقرر کر دی گئی مکہ کے چاروں سائڈوں پر. اور دوسرا میقات کا تعلق ہے زمن کے ساتھ، مطلب ٹائم پیریڈ کے ساتھ، اس کا تعلق ہے زمانے کے ساتھ. زمن مطلب جب ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں. رمضان، دیکھیں یہ رمضان سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ چاند نظر آیا تو رمضان شروع ہو گیا، چاند نظر آیا تو عید الفطر ہے. تو انہوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے بتایا کہ یہ چاند تو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے میقات بنا دیا ہے، مواقیت بنایا ہے. اور حج کے لیے بھی دیکھو، چاند تم دیکھتے ہو تو حج کے اعمال کو شروع کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. تفصیل میں نہیں گیا. اصل میں ہوتا اس طرح تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر ہم گھروں سے داخل ہوئے، دروازوں سے داخل ہوئے، اور بعض یعنی آپ کہہ لیجئے تاریخ کی کتب کے اندر یہ آئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے گھر کے، آپ کے سر پر سایہ نہیں آنا چاہیے، آپ کے گھر کے اوپر چوکھٹ ہے، آپ اس سے داخل ہوں گے، سر پر سایہ آگا تو اس سے بہتر ہے دیواریں پھلانگ کر داخل ہو جاؤ. تو وہ دروازوں سے نہیں انٹر ہوتے تھے. اب جائز نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان ایک ایسے ہی سنی سنائی رسم چل پڑی تھی اس عقیدے یا اس سوچ کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی کر دی اور فرمایا یہ کوئی تقوی کا کام نہیں ہے. وَقَاتِلُوا، یہاں پر سورۃ البقرہ کے اندر جہاد کا سب سے پہلی مرتبہ حکم شریعت اسلامیہ میں. آپ کے علم میں ہے مکہ کے اندر تو جہاد کی اجازت نہیں دی گئی،
مکہ کے اندر اگر اجازت دی جاتی تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی۔ تو دیکھیں یہ سب سے پہلا وہ مقام ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ جہاں پر جہاد کی اجازت دی گئی۔ جی اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، تم ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے مت بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ تو آپ کو یہاں پر 190 نمبر آیت سے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ سب سے پہلے جو جہاد کی اجازت دی گئی وہ اپنے دفاع کے لیے تھی۔ وہ کس کے لیے تھی؟ اپنے دفاع کے لیے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، تم ان سے قتال کرو۔ تو سب سے پہلے جو قتال کا حکم دیا گیا اس کا آپ کہہ لیجئے کہ اس کی اصل کیا تھی؟ اصل یہ تھی کہ جو تم سے لڑائی کرے تم بھی اس سے لڑائی کرو، مطلب پہل تم نے نہیں کرنی، اگر کوئی پہل کرے تو پھر تم اپنا دفاع کرنے کے لیے تم لڑائی کر سکتے۔ محترم سامعین، اس کو بہت اچھی طرح سیکھیے کیونکہ یہ جہاد کا کنسپٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ اس کو سمجھنے کے اندر فرق آیا۔ تو سب سے پہلے جو جہاد اسلامی کی اجازت بھی دی گئی وہ دفاع کے لیے دی گئی، اگرچہ آگے چل کر پھر مزید حکم میں نازل ہوئے، آج کے لیسن میں انشاءاللہ ان کی تفصیل آ رہی ہے، لیکن جو سب سے پہلے جہاد کو مشروع قرار دیا گیا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے تھا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کرتے ہیں تم ان سے قتال کرو۔ تم نے پہل نہیں کرنی، اگر کوئی پہل کرے تو پھر جواباً تم نے ان سے قتال کرنے۔ لیکن اس قتال کے اندر بھی دیکھیں شریعت اسلامیہ کا عدل و انصاف کہ تم نے اپنے دفاع کے لیے ان لڑائی کرنے والوں سے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، وہاں پر بھی فرما دیا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ کہ تم ان کی عورتوں پر ہاتھ اٹھاؤ، ان کے بچوں پر ہاتھ اٹھاؤ، ان کے بزرگوں پر ہاتھ اٹھاؤ، ان کے کھیتیوں کو نقصان پہنچاؤ، ان کے درختوں کو کاٹو، ان کے مال مویشیوں کو مارو، یہ چیز ہے حد سے تجاوز۔ اس چیز کی اجازت شریعت کے اندر جہاد اسلامی کے اندر نہیں دی گئی۔ عورت، بچے، اس کے علاوہ بوڑھے، صرف اگر آپ نے مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا ہے جو لوگ جنگ کرنے کے قابل ہیں، اور جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 29 نمبر پیج بھی مکمل کیا۔ ہم اپنے سیکنڈ لاسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جو کہ پیج نمبر 30 ہے۔ اس پیج کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 191 سے لے کر 196 تک، 191 سے لے کر 196 تک ہم انشاءاللہ ان آیات کو پڑھیں گے۔ جی اس میں جہاد کے بارے میں مزید احکامات ہیں اور مشرکین کا ذکر ہے اور حج اور عمرے کے دیگر احکامات ہیں۔ جہاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم ان کو پالو، جہاں تم ان پر قدرت حاصل کر لو ان کو قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں نکالو، والفتنۃ، اور جان لو جو فتنہ ہے، اشد، یہ زیادہ شدید ہے، من القتل، قتل سے، فتنہ قتل سے ہی زیادہ سخت اور شدید ہوتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال نہ کرو، کہاں پر؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ قتال کریں تم سے، فیہ، اس میں یعنی مسجد حرام۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ قتال کریں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ ہے، یہی تو کافروں کا بدلہ ہے۔
فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں، انتہا سے ہے، انتہا کا مطلب لاسٹ ہوتا ہے، اگر وہ رک جائیں تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی رک جاؤ، اللہ انہیں معاف کرے گا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ کوئی فتنہ باقی نہ بچے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین ہو جائے اللہ کے لیے، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں تو کیا؟ فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں ہے دشمنی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر، مطلب جو ظالم جو نہیں رکتے تو صرف ان کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ اگر کوئی رک جاتا ہے تو پھر تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان سے دشمنی نہیں رکھنی۔ جی اس آیت کے اندر بھی جہاد کے بہت ہی احکامات بیان کیے گئے۔ اگر ہم ایک ایک مسئلے کی تفصیل میں جائیں تو شاید ہمیں آنے والا مزید 1 گھنٹہ صرف ان 2-3 آیات پر ہی لگ جائے، لیکن ہم زیادہ تفصیل کے اندر تو نہیں جاتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد بھی آیات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو مکہ حرمت والی جگہ ہے، مسجد حرام ہے، تم نے اس کے قریب جنگ نہیں کرنی۔ ہاں اگر وہ حرمت والی جگہ کے اندر جنگ کرتے ہیں، مسجد حرام میں یا حدود حرم کے اندر جنگ کرتے ہیں، تو پھر تم ان سے جنگ کر سکتے ہو جواباً، لیکن تم نے حرم کے اندر ابتدا نہیں کرنی۔ اور اگر وہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم فدیہ دیں گے، مسلمانوں کے ماتحت ہو کر لیں گے، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، اور اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تم جنگ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر جو 193 ہے، 193، اس میں جہاد کا مقصد بتا دیا گیا کہ دین اسلام کے اندر جہاد کو کیوں مشروع قرار دیا گیا۔ جہاد ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو ایک مقصد جو اس سے پیچھے گزرا وہ یہ ہے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے، یہ پہلا مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو کیا فرما دیا؟ وَقَاتِلُوهُمْ ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے۔ بعض نے اسے مراد کفر لیا، بعض نے اسے مراد شرک لیا، کہ اللہ کی زمین پر کفر اور شرک باقی نہ رہے، تم ان سے قتال کرو، اور دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ جی اب ہم آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 194 اور 195، یہ 2 آیات ہیں۔ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں کا خیال نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو۔ اب دیکھیں نا، اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 192 میں کس بارے میں فرما دیا کہ اگر وہ مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، ان کے نزدیک بھی وہ حرمت والی جگہ ہے مشرکین کے نزدیک، تو پھر اگر وہ خیال نہیں رکھتے، قتال کرتے ہیں حدود حرم میں، تو جواباً تم بھی ان سے قتال کر سکتے۔ یہ کس بارے میں بتا دیا گیا؟ جگہ، پلیس کے بارے میں۔ اب زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر قتال کرتے کرتے حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں، حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور یہ جو حرمات ہیں یہ قصاص میں ہیں، عدل بدلے میں ہیں۔ تفسیر آگے آ رہی ہے، فمن اعتدى پس جو تجاوز کرے، حد کراس کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی حد کراس کرو، علیہ اس پر، لیکن کتنی؟ بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل اتنی ہی، جتنی، اتنی ہی ما جو اعتدا اس نے عداوت کی، حد کراس کی، علیکم تم پر، تو جتنی اس نے تم پر بغاوت کی تم اتنی ہی اس پر بغاوت کر سکتے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ
ال کا یلکی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، جیسے سورۃ یوسف میں بھی آیا، ٹھیک ہے، وَلَا تُلْقُوا، اور تم مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، مطلب یہ کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان نہ پیدا کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تم احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں نے بتایا کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتا دیا گیا، مطلب اگر جنگ کرتے کرتے کوئی حرمت والا مہینہ آ جائے تو کیا ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حرمت والے 4 مہینے مقرر کر دیے، تو ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، 3 متوالیات، 3 تو مہینے لگاتار ہیں۔ وہ کون سے 3 مہینے لگاتار ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں۔ اچھا، چوتھا مہینہ کون سا ہے بتائیے؟ چیٹ پہ بتائیے، حرمت والا چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان نہیں ہے، رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، وہ چوتھا مہینہ کیا ہے؟ رجب۔ بارک اللہ فیکم، 20 جوابات ماشاءاللہ درست آئے۔ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، 11واں، 12واں اور پہلا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے۔ اب اگر حرمت والا مہینہ آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم قتال کرنے سے رک جاؤ، لیکن اگر مشرکین ان مہینوں کے اندر تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پھر جواباً تم جنگ کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، بلکہ جواباً تم چاہے حرمت والا مہینے لیکن جواباً تم جنگ کر سکتے ہو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ حرمت والا مہینہ تب ہے جب اس کے بدلے میں بھی حرمت والا مہینہ ہے، مطلب اگر وہ اس کی حرمت کا خیال رکھ رہے ہیں تو تم بھی خیال رکھو، لیکن اگر وہ نہیں خیال رکھ رہے، وہ تمہارے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو تم بھی پھر اس کی حرمت نہ دیکھو، بلکہ تم بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جو حرمات ہے یہ تو قصاص ہے، یہ تو بدلے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ بعض علماء نے یہاں انفقو سے مراد جہاد لیا، اور بعض علماء نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لیا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگر خرچ نہیں کرو گے تو تم من حیث القوم ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ مالوں کو اگر روک کر رکھو گے، اپنے پاس خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم ہلاکت کے اندر پڑتے جاؤ گے، فقیری بڑھتی جائے گی معاشرے کے اندر۔ جی، حج اور عمرے کے مزید دیگر احکامات کو دیکھیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے، فعل مجہول پیسو وائز، پس اگر تمہیں روک دیا جائے حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے تو کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، مِنَ الْهَدْيِ، قربانی میں سے، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جتنی قربانی تمہیں میسر ہو وہ کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور مت حلق کرواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ جب تک قربانی نہ ہو تم اپنے سروں کا حلق نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ ساتھ تفسیر کو سمجھتے جاتے ہیں، کیونکہ آیت طویل ہے اور حج اور عمرے کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک بندے نے حج عمرے کا ارادہ کیا، احرام باندھا گیا، لیکن اس کو روک دیا گیا کسی بھی مسائل کی وجہ سے، اس کو روک دیا گیا، نہیں اس کو اجازت دی گئی حج یا عمرہ کرنے کی، تو اب اسے کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے جو قربانی اسے میسر ہے اس کو ذبح کر لے اور اپنے سر کو منڈوا دے اور احرام کو کھول دے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور، یہ تو پہلا مسئلہ بیان ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، فمن کان منکم، پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، او بھی اذن، یا اسے تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، اس کے سر میں تکلیف ہے، جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں، کوئی اس کے سر کے اندر ایسی تکلیف ہے کہ اس کو بال کٹوانے ہیں۔ حج کا تو ابھی چلے، ابھی حج کے اندر تو مہینہ باقی ہے، احرام باندھ چکا ہے، اب اس نے بال کٹوانے ہیں، اجازت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ہاں، وہ کٹوا لے۔ جو تم میں مریض ہو یا پھر اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ کٹوا سکتے ہیں، لیکن ففدیۃ، تو وہ فدیہ دے گا۔ کیا دے گا جی؟ فدیہ ہے اس پر۔ کیا فدیہ؟ من صیام، روزوں کا،
او صدقتن یا صدقے کا، او نسکن یا قربانی کا. یہ 3 کام ہیں، ان تینوں میں سے ایک کام کر لیں. سیام روزے رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھ لیں. صدقہ 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک جانور قربان کرنا ہے. فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس کا حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے، جس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے عمرے کو حج کے ساتھ تمتع کرے، فائدہ اٹھائے. یہ پتہ ہے آپ کو حج کی قسموں میں سے جو حج تمتع ہے اس کی بات چل رہی ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے چاہیے جو قربانی اسے میسر ہے. فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو میسر ہے، من الہدی، قربانی میں سے. کیونکہ جو حج تمتع کرے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو حج کی تینوں قسمیں تفصیل کے ساتھ سمجھا سکتا. یہ جان لیجئے کہ یہاں پر حج تمتع کا ذکر چل رہا ہے، تو حج تمتع کرنے والے کے ذمہ قربانی بھی لازم ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو قربانی کی استطاعت ہی نہیں، تو کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں اس نے 3 دن کے روزے رکھنے. کتنے دنوں کے؟ 3. حج کے دنوں میں، وہیں پر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حج کے دنوں میں اس نے 3 روزے رکھنے ہیں. وَسَبْعَةٍ، اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس لوٹو گے. کل کتنے ہو گئے؟ تِلْکَ، یہ عَشَرَةٌ کاملہ، پورے 10 ہو گئے. عشرہ 10 کاملہ مکمل. ذَلِكَ، یہ جو قربانی کرنی ہے نا حج تمتع والوں نے، یہ کس کے ذمہ قربانی ہے؟ ذَلِكَ، یہ لیمن، اس شخص کے لیے ہے جو لم یکن، نہ ہو، اہلہ، اس کے اہل و یار، حاضری المسجد الحرام، مسجد حرام میں حاضر. مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے. جس کے اہل و عیال حدود حرم میں حاضر نہ ہو تو یہ قربانی اس کے لیے ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی مکہ کا رہائشی ہے، حدود حرم کے اندر رہنے والا ہے، تو اس کے ذمہ قربانی فرض نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے اس آیت کی تفسیر کو بھی، ترجمے کو بھی ایک ساتھ ہی کر لیا، ساتھ کر لیا الحمدللہ. آیت نمبر 196. تو آج کا ہمارا آخری پیج ہے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس پیج کو مکمل کرتا ہوں، اگرچہ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل آپ کو 6 پیج پڑھنے پڑیں گے. تو کوشش کرتے ہیں، ہم 5واں پیج ہے، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. آج جو صرف ٹائم لگا وہ اس وجہ سے کہ ماشاءاللہ آج آپ نے جہاد کے، حج عمرے کے، روزے کے، وصیت کے، اور اللہ اکبر، آپ نے دعا کے، کتنی چیزوں کے آپ نے احکامات پڑھے. تو چلیے ہم اس آخری پیج کو مکمل کر کے آج کے ہدف کو مکمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے حج کی بات چل رہی ہے. جی فرمایا، میں ساتھ ترجمہ اور ساتھ ہی تفسیر کرتے جاتا ہوں. الحج، حج جو ہے، اشہر معلومات، یہ تو معلوم مہینے ہیں. حج جو ہے یہ تو معلوم مہینوں کا نام ہے. ذی القعدہ کا نام ہے، ذی القعدہ سے حج شروع ہوتا ہے. ذی القعدہ کا نام ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا نام ہے. یہ جو حج ہے یہ تو معلوم مہینے ہیں. فمن فرضا، جو فرض کرے، فیہن، ان میں، الحج، حج کو، جو ان مہینوں میں حج کو فرض کرے، یعنی اپنے اوپر لازم کر لے، وہ کہے کہ میں نے حج کرنا ہے، وہ اس نے حج کو شروع کر دیا. اب اس کو چاہیے فلا رفث، عورتوں سے نہیں ملنا، میاں بیوی تعلقات نہیں. فلا رفث ولا فسوق، نہ ہی کوئی گناہ، اسے چاہیے وہ گناہ سے بھی بچے. ولا جدال، لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی بچے. جدال فی الحج، حج میں. وما تفعلوا، اور جو تم عمل کرو، من خیر، خیر، کوئی بھی خیر کا جو تم عمل کرو، تو یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. جو بھی خیر کا کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لو. تزودو کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ راہ لے لو، اپنے سفر کا سامان لے لو. اچھا، سفر کا سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کا سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے. سفر میں جو چیز تمہارے سب سے زیادہ کام آئے گی وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ اکبر. وَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، یا اولِ الالباب، اے عقلوں والو. لب ان کی جمع الباب، اے عقلوں والو مجھے سے ڈرو. فرمایا اللہ نے، لیس علیکم جناح، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنی رب کی طرف سے فضل. تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو.
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم پس جب تم واپس لوٹو من عرفات عرفات سے. عرفات سے واپس کہاں پر آیا جاتا ہے؟ مزدلفہ. جب تم واپس لوٹو مزدلفہ آؤ تو کیا کرنا ہے؟ کیا وہاں سے سیدھا مکہ چلے آؤ؟ نہیں، رات گزارنی ہے وہاں پر، صبح فجر کی نماز ادا کرنی ہے، نماز کے بعد ذکر کرنا ہے. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس. مشعر الحرام کا علم ہے کہ یہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ، وہاں پر تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. وَاذْكُرُوهُ، اور اس کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی. اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُمْ، اور اگرچہ تم تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے، بٹکے ہوئوں میں سے تھے. تم اس سے پہلے راہ ہدایت سے، صراط مستقیم سے بٹکے ہوئے تھے. اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کیا، اب اللہ کا ذکر کرو. ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم لوٹو، من حیث وفاد الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے توبہ طلب کرو. ان اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو جو مکہ کے عرب لوگ تھے یا دیگر علاقوں کے عرب لوگ، ان میں سے بعض عرفات جایا ہی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے عرفات تو حدود حرم سے باہر ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ سے سب سے قریب جو ہے مینا ہے، مینا سے آگے مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے آگے عرفات ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں نے ان جگہوں کو اپنے قدموں سے ماپا ہو، یقیناً ان کو نقشے ان کے ذہن سے کبھی نہیں جاتے. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کئی مرتبہ توفیق عطا کی. تو مکہ مکرمہ سے جو سب سے قریبی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مینا. مینا کے بعد کیا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ سے بعد جو عرفات ہے. مزدلفہ آپ کہہ لیجیے مینا کے آخر سے ہی جو حرم کی حدود ہے، مزدلفہ کا ایریا، عرفات سارا کا سارا یہ حرم کی حدود میں نہیں ہے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر کیوں جائیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو عرفات جانے کا حکم دیا، مزدلفہ میں رات گزارنے کا، مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ تم بھی وہیں سے جا کر واپس لوٹو جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں، جاؤ عرفات وہاں سے واپس لوٹو. پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کی عبادت کو پورا کر لو. مناسک، منسک کی جمع، جب تم اپنی عبادات کو پورا کر لو. وہی جو میں نے کہا تھا رمضان کے بارے میں بھی کیا فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو یہاں پر بھی فرمایا جب تم حج کے مناسک کو پورا کر لو تو پھر کیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. کیسے ذکر کرنا ہے؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہوتا ہے ایسے تھا، دیکھیں جب عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، مزدلفہ میں آپ نے رات گزار لی، 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا، صبح کے ٹائم آپ مینا میں آ گئے، آپ نے کنکریاں مار لی، آپ نے قربانی کر لی، آپ نے طواف کر لیا، آپ نے حلق یا تقصیر کروا دی. تو اس کے بعد آپ نے 2 یا 3 دن آپ نے کہاں پر رکنا ہے؟ چیٹ میں جواب دے، 2-3 دن آپ نے کہاں پر رکنا ہے جی؟ یہ سب کرنے کے بعد 2-3 دن آپ نے کہاں پر رکنا ہے؟ بارک اللہ فیکم، بالکل جواب درست آیا ہے، 2-3 دن آپ نے مینا میں رکنا ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو مینا کی راتیں تھیں، یہ جو مینا کے دن تھے، ان کے اندر وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ جمع ہو کر اپنے اپنے قبیلوں کی، یعنی ایک میلہ لگا لیا کرتے، اپنے اپنے قبیلوں کے قصے کہانیاں بتایا کرتے، اپنے آباء و اجداد. میرا جو والد ہے اس کا یہ قصہ، میرے دادا کا، میری فلاں کا یہ واقعات، قصے، یہ وہ. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم عبادت پوری کر چکو، یہ مینا کے دن آئے، مناسک پورے کر چکو، تو اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، جیسے تم ان کا ذکر کرتے تھے، یا ویسے یا اس سے بھی زیادہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وَمَا لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے، یعنی جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں دنیا میں دے، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. خلاق کا مطلب حصہ. جو کہتے ہیں نا اللہ میں دنیا میں جو کچھ ہے اللہ دنیا میں دے دے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن دعا کیا ہونی چاہیے؟ ایک مومن ہمیشہ اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے
اپنی صرف دنیا نہیں، اللہ سے کبھی بھی صرف دنیا نہ مانگے، یہ تو حقیر چیز ہے، یہ تو ان کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، ان کو بھی یہ مل جاتی ہے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دنیا مانگتے بھی ہیں تو اللہ رب العزت سے ساتھ آخرت کا سوال بھی کیجیے۔ یہ وہ مومنوں کو چیز مطلوب ہے۔ اور ان دو آیات پر ہم اس آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، بندوں میں سے یعنی لوگوں میں سے۔ یہاں پر من کا کیا مطلب ہے؟ بعض، یعنی بعض ایسے ہیں، کیونکہ جو پہلا من آیا نا فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے۔ اللہ نے فرمایا آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا اللہ نے دے دی، اللہ دے دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں کیا؟ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بلائی، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، وہ صرف دنیا کی بلائی نہیں مانگتے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بلائی بھی مانگتے ہیں۔ اولئک، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس چیز میں سے جو، کسبو، انہوں نے کمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمائیوں میں سے ان کا کوئی حصہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے ان بابرکت راتوں کے اندر کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دے جو کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار، اور جو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت دیے جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑے ہو جانے سے بچانا، ان کو زیغ سے بچانا، ان کو دائیں بائیں بھٹکنے سے بچانا، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں ان بابرکت راتوں سے۔ راتوں کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، ورزقا طیبا، اور اے اللہ تجھ سے رزقا طیبا، پاک رزق کا، عزت والی روزی کا سوال کرتے ہیں، وعملا متقبلا، اور اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس کو قبول کیا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ کورس کو مزید اچھائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہراتے جائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس کو مکمل کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، دیگر فیملی ممبرز کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔